ناول سیاست رائٹر آمنہ خان قسط نمبر 12 گلرانہ ایک دم شاذل کے گلے لگ گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، مجھے خود سے دور نہیں کرنا۔ گلرانہ کی آنکھیں نم تھیں۔ میری جان، یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم سے الگ ہونا۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اسلام آباد جائیں گے اور وہاں ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے۔ گلرانہ شاذل کی باتوں سے کافی حد تک پرسکون اور مطمئن ہو گئی تھی۔ غازیان شیرلی کے گھر آیا۔ مریم صوفے پر بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، مریم نے خوشی سے کہا۔ وعلیکم السلام ساری صاحبہ، مہرماں کدھر ہے؟ غازیان نے متلاطم نگاہوں کے ساتھ پوچھا۔ آپ کی بیوی صاحبہ اپنے روم میں ہے، ویسے ابھی 3 گھنٹے پہلے آپ ہی آئی ہیں اور آپ لینے بھی آ گئے، مریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس کیا کروں، گزارا نہیں ہے، غازی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ واہ واہ، جائیں مل لیں اپنی بیگم صاحبہ سے، اوپر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ والا روم ان کا ہے۔ نور بیگم باہر گارڈن میں تھی۔ غازیان ان سے مل کر اندر آیا تھا۔ وہ اپنے پیارے پودوں کی کٹنگ کر رہی تھی جو خراب ہو چکے تھے، ان کو الگ کر رہی تھی۔ مہرماں اپنے روم میں سو رہی تھی۔ غازیان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میڈم میری نیندیں اڑا کر خود مزے سے سو رہی ہیں۔ غازی نے اپنی انگلیاں مہر کی گال پر پھیری۔ مہرماں اپنی گال پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے ایک دم سے اٹھی۔ پورے کمرے میں غازیان کی مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلی تھی۔ غازیان تم ڈرا دیا مجھے، چڑیلیں بھی ڈرتی ہیں، آج پہلی دفعہ سنا ہے تم نے مجھے چڑیل بولا، مہرماں نے منہ بناتے ہوئے کہا اور غازیان کو گھور کر دیکھا۔ نہیں، تمہارے بالکل ساتھ بائیں جانب ایک چڑیل بیٹھی ہے، تمہیں نہیں نظر آ رہی؟ غازیان سیریس تھا۔ یار پلیز نہیں کرو، مہرماں نے ڈر کر کہا۔ اچھا وہ چڑیل تمہیں مرر میں نظر آئے گی؟ سامنے دیکھو، مہرماں نے شیشے میں دیکھا، اس میں تو بس میں ہی نظر آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مہرماں کو غازیان کے مذاق کی سمجھ آئی۔ غازیان کے بچے، تم نے مجھے چڑیل ہی بولا ہے؟ مہرماں نے سرہانہ پکڑ کر غازیان کی جانب پھینکا جو غازی نے کیچ کر لیا۔ ویسے تم پہلی چڑیل ہو جو اتنی حسین ہے، اسلام آباد کے جنگلوں میں پرفیوم لگا کر گیا تھا، وہاں ایک چڑیل اپنی دوسری چڑیل دوست کے ساتھ تصاویر کھینچ رہی تھی، اس چڑیل نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ غازیان خوشی سے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ تم جیسوں کو تو چڑیل بھی منہ نہ لگائے، مہرماں نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ہاں کیونکہ حور پریاں ڈیزرو کرتا ہوں، غازی نے خوشی سے کہا۔ آج تمہیں مار کر تمہاری 70 حوروں کے پاس بھیجوں، مہرماں نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں مرنا چاہتا، ابھی میں نے لائف انجوائے کرنی ہے، ابھی تو میرے جوانی کے دن ہیں، غازیان نے جلدی سے بولا۔ اچھا جی، ابھی تک مجھے ہنی مون پر تو لے کر نہیں گئے، لائف کیسے انجوائے ہوگی؟ پلان بناؤ، کہیں گھومنے چلتے ہیں، مہرماں نے نارمل انداز میں کہا۔ غازیان بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ ترکی چلتے ہیں، غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مہرماں نے پرجوش انداز میں کہا۔ مریم نے اپنا میک اپ اپنے بیگ میں رکھ لیا کیونکہ اس نے پارٹی میں جانا تھا۔ کپڑے اس نے پارٹی کے لحاظ سے سمپل ہی پہنے تھے، وہ سمپل کپڑوں میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی شارٹ فراک پہنی تھی، نیچے اس نے سیاہ جینز پہنی تھی۔ دوپٹہ وہ کبھی کبھی ہی لیتی تھی۔ شیرلی نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو اس چیز کے لیے فورس نہیں کیا تھا، تینوں کو ہر لحاظ سے فل آزادی تھی۔ شادی کے بعد میرا نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا، گھر سے باہر آتے جاتے مہرماں مشرقی اور مغربی دونوں قسم کے لباس استعمال کرتی تھی۔ شادی کے بعد وہ زیادہ تر آفس شلوار قمیض ہی پہن کر جاتی تھی۔ مریم نے گھر سے نکلتے ٹائم بال پونی میں باندھے تھے۔ کار میں آ کر اس نے پونی کھول دی، اس نے بیگ میں رکھا میک اپ نکالا، وہ ہلکا ہلکا میک اپ کر رہی تھی۔ گھر سے میک اپ کر کے نکلتی تو سب شک کرتے، وہ ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے چھپ کر یہ سب کر رہی تھی، ان کا دھیان ویسے بھی ڈرائیونگ پر ہی تھا۔ اس نے مسکارا لگایا، لائٹ سی لپسٹک، ٹینٹ میں وہ ویسے ہی نارملی استعمال کرتی تھی۔ اسفنجار اور مریم کے گھر میں 30 منٹ کا فاصلہ تھا۔ مریم نے بال کھول کر درمیان سے مانگ نکالی، ڈرائیور مریم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم اندر گئی۔ اوپر ونڈو پر اسفندیار کھڑا تھا، مریم کا دھیان اس پر نہیں گیا، وہ فوراً سے باہر نکلنے لگی۔ اوپر سے اسفندیار نے آواز دی، واپس آؤ۔ لو جی، گئی بھینس پانی میں، مریم نے مرے بغیر دھیمی آواز میں کہا۔ اسفنجار 1 منٹ میں نیچے آیا۔ کدھر جا رہی تھی؟ اسفنجار نے مریم کی ساری تیاری دیکھی۔ پہلے وہ دوپٹہ لے کر آتی تھی، آج وہ دوپٹے کے بغیر تھی۔ اسفنجار کو غصہ آیا۔ اتنا تیار ہو کر پڑھنے آئی ہو؟ اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، آج میں پڑھنے نہیں آئی ہوں، مجھے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے۔ سالیہ کا ڈرائیور کافی دیر سے اسفنجار کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سالیہ کو کال کی، بی بی جی کب سے کھڑا ہوں؟ وہ آ کر اندر چلی گئی اور باہر بھی نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے انہوں نے نہیں آنا۔ اچھا واپس آ جائے، مجھے لگتا ہے پکڑی گئی ہے، سالیہ نے کہا۔ ڈرائیور واپس آ گیا۔ مریم اسفنجار کو ساری بات بتا رہی تھی، اس لیے اسے لیے اندر آ گئی۔ اگر آپ کو بابا کا فون آیا، آپ نے بولنا ہے مریم پڑھنے آئی ہے، پڑھ رہی ہے۔
میں تمہارے لیے جھوٹ کیوں بولوں؟ اسفند جان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ انکل پلیز نا، سب فرینڈز آئی ہوں گی، میرا بہت دل ہے۔ سب میرا انتظار کر رہی ہوں گی، باہر ڈرائیور انکل بھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مریم نے معصوم شکل بناتے ہوئے التجا کی۔ اسفند کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی وہ مریم کی خوشی کے لیے مان گیا۔ اسے اس کی معصوم شکل پر ترس آ گیا تھا، پر یہ ترس اسے مہنگا پڑنے والا تھا۔ اچھا جب مریم باہر آئی، باہر ڈرائیور نہیں تھا۔ مریم غصے سے واپس اندر آئی۔ آپ کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ چلے گئے ہیں۔ مریم کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اب بتائیں میں کیسے جاؤں گی؟ مریم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اچھا غصہ نہیں کرو، میں چھوڑ آتا ہوں، ہاں جلدی کریں۔ اسفند جان گاڑی کی چابی لے کر آیا۔ اسفند جان کی ماما آج گھر پر نہیں تھی، ان کو ہسپتال سے ایمرجنسی کال آئی جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا۔ مریم نے سالیہ کو فون کر کے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا تھا۔ اسفند جان نے مریم کو سالیہ کے گھر کے باہر چھوڑا۔ مریم بھاگ کر اندر چلی گئی۔ اندر ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام ہوا تھا اور یہ پارٹی صرف گرلز کی نہیں تھی۔ سالیہ نے جھوٹ بولا تھا، سالیہ کو پتہ تھا اگر اس نے مریم کو سچ بتا دیا پارٹی میں وہ نہیں آئے گی۔ پارٹی میں سالیہ کے کزنز بھی تھے، اس کے کچھ کلاس فیلوز بھی اور سالیہ کی فیمیل کزنز کے بوائے فرینڈز بھی۔ سالیہ کے بابا باہر رہتے تھے، وہ یہاں اپنی نانوں اور ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ سالیہ کا تعلق ایک آزاد فیملی سے تھا۔ سالیہ کی نانوں اپنے روم میں تھی، میوزک کے شور کی وجہ سے انہوں نے اپنا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کے ماموں اپنے کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے۔ مریم اندر آئی ایک ساتھ، وہ اتنے سارے لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ سالیہ اس کے پاس آئی۔ شکر ہے تم آ گئی، یہ سب کون ہے اور تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ مریم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یار اگر میں بتا دیتی تو کیا تم آتی؟ سالیہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ سالیہ کا ایک کزن چلتا ہوا آیا اور مریم اور سالیہ کے پاس سب لوگ ڈانس کر رہے تھے۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، آئی وانٹ ٹو ڈانس ود یو، کین یو بی مائی ڈانس پارٹنر؟ اس نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سوری، مریم نے جلدی سے بولا۔ مریم کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ سالیہ کو کسی نے آواز دی تھی، وہ وہاں سے چلی گئی۔ ارے کدھر جا رہی ہو؟ مریم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ایک منٹ رکو، میں بس آ رہی ہوں، سالیہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مریم ارد گرد نظر گھما کر اپنی کلاس کی دوسری لڑکیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ مریم کو ایسی پارٹی کی عادت نہیں تھی جہاں اتنے سارے لڑکے بھی ہوں، وہ اپنی بہنوں کے بغیر کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی تھی۔ سالیہ کے کزن نے مریم کی کمر پر اچانک ہاتھ رکھا۔ لڑکی اتنے نخرے دیکھنا اچھی بات نہیں، آؤ ڈانس کریں۔ مریم نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ سب بہت کچھ اچانک ہوا، اسے غصہ آیا۔ اس نے مریم کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچ کر قریب ایک روم تھا وہاں لے جانے لگا۔ سب پارٹی میں مگن تھے، کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں موجود آدھے سے زیادہ لوگ نشے میں تھے، نوجوانوں کی زنا اور نشے سے بھرپور پارٹی۔ مریم کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کے بابا ٹھیک بولتے تھے، جو جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سالیہ کالج عبایا پہن کر آتی تھی اور مریم اس کو بہت نیک سمجھتی تھی اور اس کو لگا اس کے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ایسے ہی سزا ملتی ہے۔ بعض اوقات والدین کی پابندیاں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بابا اس لیے اسے کہیں نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ لڑکا اسے کھینچ کر روم میں لے کر جا رہا تھا، وہاں ایک دم سے اسفند جان اندر داخل ہوا۔ مریم کا فون اسفند جان کی کار میں رہ گیا تھا۔ سالیہ کے گھر کی لوکیشن کے لیے مریم نے اپنا گوگل میپ آن کیا تھا۔ اس نے اپنا فون فرنٹ بورڈ پر رکھا تھا۔ پارٹی کی اسے اتنی خوشی تھی، فون کو وہاں سے اٹھانا بھول گئی تھی وہ۔ اسفند کو بھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا، اس کی نظر اس کے فون پر پڑی، وہ اسے دینے کے لیے واپس آیا تھا۔ سالیہ کے گھر کا مین ڈور اوپن ہی تھا کیونکہ پارٹی کے لیے لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اسفند جان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، اسفند جان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں چھوڑوں؟ مریم کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ اس لڑکے نے مریم کی بازو کو اتنی زور سے کھینچا تھا اس کی فراک شولڈر سے پھٹ گئی۔ مریم بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ اسفند جان دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا۔ وہ لڑکا 21 سال کا تھا۔ اسفند جان نے اسے مار مار کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ اسفند جان نے مریم کا ہاتھ پکڑا جو بت بنی کھڑی تھی۔ سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے لے کر باہر آیا۔ دن کے اجالے میں اس کے حلیے نے اسفند جان کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بال بکھرے تھے، اس کا مسکارا سارا پھیل گیا تھا۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ اسفند جان نے اسے اپنی جیکٹ اتار کر دی۔ یہ پہنو۔ اس نے جلدی سے پکڑ کر پہنی۔ اسفند جان اسے لے کر گھر آیا۔ آج مریم کے بابا اسے لینے آئے تھے۔ ڈرائیور کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ گھر چلا گیا تھا۔ نوکر نے بتایا اسفند جان گھر نہیں ہے، وہ مریم کو لے کر کہیں باہر گیا ہے اور ان کو گئے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔
شیر علی صاحب کو غصہ آیا تھا۔ انہوں نے اسفنجار کو کال کی۔ اسفنجار نے فون اٹھایا۔ مریم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کدھر ہو اسفنجار بیٹا؟ شیر علی صاحب نے نارمل انداز میں پوچھا۔ انکل اپنے گھر پر ہوں، اسفنجار نے جھوٹ بولا۔ اسفنجار کو تھوڑی پتا تھا شیر علی صاحب اس کے گھر ہی بیٹھے ہیں اور مریم کدھر ہے؟ شیر علی صاحب نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ انکل میرے سامنے ہی بیٹھی ہے، پڑھ رہی ہے، اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شیر علی صاحب نے فون بند کر دیا۔ اب انہوں نے اسفنجار کے ملازم کو فون کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے شیر علی صاحب کے سامنے اسفنجار کو کال کی۔ اسفنجار صاحب کدھر ہیں آپ؟ آج کھانے کے لیے کیا بنواؤں؟ ملازم نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ملازم اکثر ایسے فون کر کے اسفنجار سے کھانے کا پوچھ لیتا تھا۔ ارسو چچا میں راستے میں ہوں، بس سگا ڈال رہا ہوں، کچھ بھی بنوا لے۔ شیر علی صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ ملازم نے فون بند کر دیا۔ شیر علی صاحب کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اسفنجار پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو ان کے پاس پڑھنے بھیجا تھا اور وہ کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اسفنجار کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ وہ قریب ایک کلینک سے پٹی کروانے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر ان کو وہاں بھی لگ گئی۔ مریم گاڑی کے اندر ہی رہی تھی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مریم اور اسفند دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مریم کا اپنے بابا کو دیکھ کر رنگ اڑا۔ مریم کو اسفند کی جیکٹ میں دیکھا۔ شیر علی کی آنکھیں غصے سے اور لال ہوئیں۔ کیا ہے یہ سب؟ کدھر تھے تم دونوں؟ شیر علی صاحب نے سرد مہری سے پوچھا۔ انکل میری بات سنیں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے، ہم بس… اسفند ابھی بول ہی رہا تھا کہ مریم جڑ سے بولی، بابا اصل اسفنجار مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اسفند کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر حیرت سے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم نے خود کو بچانے کے لیے سب اسفنجار پر سب ڈال دیا۔ اسے لگا اسفنجار شیر علی کو پارٹی والی بات بتانے لگا ہے۔ اگر شیر علی کو پتہ چل جاتا کہ مریم جھوٹ بول کر پارٹی پر گئی ہے اور وہاں پہ اس لڑکے نے مریم کے ساتھ یہ سب کیا ہے تو وہ مریم کو سزا دیتے۔ مریم اپنے بابا کی نظروں سے نہیں گرنا چاہتی تھی۔ انکل یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسفنجار نے جلدی سے کہا۔ شیر علی نے اسفنجار کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو تمہارے پاس پڑھنے بھیجا، تم بھی باقی مردوں جیسے گھٹیا نکلے، اپنی اور اس کی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے۔ کہاں لے کر گئے تھے میری بیٹی کو؟ مریم مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ ملازم معاملے کی نوعیت دیکھتے ہوئے پہلے ہی اسد علی کو میسج کر چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ شیر علی صاحب نے ایک اور تھپڑ اسفنجار کے منہ پر مارا۔ بولو، جواب دو۔ وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا۔ وہ اب صفائی نہیں دینے والا تھا۔ اسفنجار چاہتا تو دروازے پر بیٹھے گارڈ کو بلوا کر صفائی پیش کر سکتا تھا۔ مریم کو وہ زبردستی لے کر نہیں گیا تھا، پر وہ چپ رہا۔ انکل میں مریم کو پسند کرتا ہوں، کہ آپ ہمارا نکاح کروا دیں گے؟ اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں اس کو نکاح کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، پر یہ نہیں مانی۔ اس نے بولا بابا کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گی۔ میرے بابا سے رشتہ مانگے، مجھے لگا آپ انکار کر دیں گے، کیونکہ ہماری ایج میں بہت فرق ہے، اس لیے کورٹ میرج کا سوچا تھا۔ اسفنجار کی عمر 26 سال ہے اور مریم کی عمر 20 سال ہے۔ شیر علی صاحب حیرت سے مریم کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسفنجار کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسد علی بھی وہاں آ گئے اور سب سن چکے تھے۔ اسفنجار بیٹا یہ کیا بول رہے ہو؟ اسد علی نے حیرت سے پوچھا۔ جی بابا، آپ نے صحیح سنا ہے، میں مریم کو پسند کرتا ہوں۔ آج ہم کورٹ میرج کرنے گئے تھے۔ میں مریم کو زبردستی لے کر گیا تھا، پر مریم نے وہاں جا کر انکار کر دیا۔ اسد علی جواب میں کچھ نہ بول سکے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شیر علی بچی کو لے کر گھر جاؤ، ہم تھوڑی دیر بعد مولوی کو لے کر آتے ہیں، اسد علی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مریم کو ایسی چپ لگی تھی کہ اب اس میں سچ بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنے بابا کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسفند کی سرد نگاہوں کو مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی۔ شیر علی مریم کو لے کر گھر آیا۔ مریم بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور بیگم سامنے کھڑی تھی۔ مریم جب بھی پڑھ کے واپس آتی تھی، آ کر سلام کرتی تھی۔ مریم اپنے روم میں آ کر بہت زیادہ روئی۔ وہ ابھی بھی اسفنجار کی جیکٹ میں تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر زور سے زمین پر پھینکی۔ نہیں کرنی مجھے اس اسفنجار سے شادی، مریم اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ شیر علی گاڑی گراج میں کھڑی کر کے گھر کے اندر آئے۔ نور بیگم ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ شیر علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ان کو محسوس ہو گیا تھا جیسے کچھ غلط ہوا ہے۔ سب خیریت ہے؟ نور بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد مریم کا نکاح ہے، مریم کو تیار کر دو، وہ لوگ آتے ہوں گے، شیر علی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لہجہ انتہائی سخت تھا۔ کس سے ہو رہا ہے نکاح؟ نور بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ اسفنجار سے، شیر علی صاحب نے مختصر جواب دیا۔ پر مریم تو بہت چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، جتنا بولا ہے بس اتنا کرو، شیر علی نے غصے سے بولا۔ شیر علی وہاں سے جانے لگے کہ مریم ایک دم سے اپنے روم سے باہر آئی۔
بابا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے۔ میری دوستیں میرا مذاق بنائیں گی۔ مریم نے اپنے ٹیچر سے شادی کر لی اور وہ سب جھوٹ تھا، ہم کسی کورٹ نہیں گئے تھے۔ اسفنجار مجھے سالیہ کے گھر چھوڑنے گئے تھے، اس کی آج سالگرہ تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، پلیز مجھے معاف کر دے۔ مریم جذبات میں آ کر سچ بول گئی تھی۔ چٹاک شیر علی نے مریم کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں جانتا تھا وہ لڑکا ایسا نہیں ہے، پر میں نے وہاں تمہارا ساتھ دیا، تمہیں شرم نہیں آئی اس پر الزام لگاتے ہوئے؟ مریم اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ پلیز بابا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ تمہاری سزا ہے، تمہاری شادی اسفنجار سے ہی ہوگی، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ اسد علی سے میری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے، کئی سالوں سے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، نور بیگم اس کو لے کر جائیں۔ نور بیگم کو شیر علی پر شدید غصہ تھا۔ شیر علی صاحب میری پہلی 2 بیٹیوں کی شادی بہت غلط طریقے سے ہوئی ہے، پر مریم کی شادی میں ایسے نہیں ہونے دوں گی، نور بیگم نے ٹوک انداز میں کہا۔ جب میں نے اس کو منع کیا تھا کبھی کسی دوست کے گھر نہیں جانا تو یہ کیوں گئی تھی؟ شیر علی صاحب نور بیگم سے مخاطب تھے۔ مریم بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ نور بیگم اسفنجار سے اچھا لڑکا ہمیں کہیں نہیں ملے گا، آپ نے دیکھا نہیں اس کم عقل کو بچانے کے لیے سارا الزام خود پر لے گیا، خاموشی سے مجھ سے تھپڑ بھی کھا گیا۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، میری بیٹی راضی نہیں ہے تو نہیں ہوگا، نور بیگم نے حتمی انداز میں کہا، تو اس کو راضی کرو، رات کو اسفنجار آئے گا۔ شیر علی یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مریم کمرے میں آئی، اس نے فون پکڑا، وہ خود اسفنجار کو منع کرنے کا سوچ چکی تھی کہ وہ مولوی لے کر نہیں آئے، اسفنجار کی ماما ابھی ہسپتال تھیں، ابھی انہوں نے ان کو بھی راضی کرنا تھا۔ اسفنجار نے فون اٹھایا، پلیز میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ مولوی کو لے کر نہیں آئے۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ فون مریم کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ہیلو مریم، اسفنجار ابھی بول رہا تھا۔ مریم نے فون بند کر دیا، وہ ایسے کسی اظہار کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ مریم کی ماما اس کے کمرے میں آئی، وہ ایک دم ان کے گلے لگ گئی۔ ماما مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسفنجار کو فون کیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے۔ نور بیگم حیرت سے سب سن رہی تھی۔ کیسے ان کو مجھ سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیوں ہو گئی ان کو مجھ سے محبت؟ ان کو تو مجھ سے کئی گنا بہتر لڑکیاں میسر ہوں گی۔ میری بیٹی ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ نور بیگم مریم کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اگر تمہیں قبول نہیں تو میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی، پھر چاہے تمہارے بابا کے خلاف جانا پڑے، جو فیصلہ تم کرو گی وہی ہوگا۔ مریم نے رونا بند کیا، وہ اپنی ماما کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ تمہاری دونوں بہنوں کی شادی جلد بازی میں اور ناخوشگوار واقعات کے بعد ہوئی، پر اب میں چاہتی ہوں اور تمہاری شادی تمہاری خوشی اور تمہاری مرضی سے ہو۔ اسفنجار اچھا لڑکا ہے، پر تم خود طے کرو، تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، اچھے سے سوچ سمجھ لو، اگر تم انکار کرو گی میں خود اسد علی بھائی کو فون کر کے منع کروں گی۔ مریم کی ماما اسے سمجھا کر روم سے باہر چلی گئی۔ اسفنجار نے کچھ میسیج بھیجے تھے، مریم نے سین نہیں کیے، وہ خاموشی سے لیٹ گئی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سارے دکھ ایک طرف، بابا سے تھپڑ پڑنے کا دکھ ایک طرف تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے تھپڑ والا منظر آ رہا تھا۔ اسفنجار نے مجھے پڑھایا، میری عزت کرتے ہیں، ایک لڑکی کو کیسا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، جو اس سے محبت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کر سکے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہوں کو روک دے۔ مریم کے سامنے آج کا منظر آیا جب وہ لڑکا اسے کھینچ کر لے کر جا رہا تھا۔ اسفنجار نے اس کی عزت بچائی۔ مریم عجیب سی کشمکش میں پھنس کر رہ گئی تھی، وہ مختلف سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے فون پکڑا، اسفنجار کے کئی میسج تھے۔ آر یو اوکے مریم، ویئر آر یو مریم، لیسن، اگر تم انکار کرو گی تو نکاح نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہے، مجھے بس آپ کی خوشی چاہیے، آج جو بھی ہوا ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، پریشان نہیں ہو، میں سب سنبھال لوں گا، میں انکل کو بھی سمجھا لوں گا، جواب تو دو، مجھے فکر ہو رہی ہے مریم، آئی ایم اوکے ڈونٹ وری یس۔ مریم نے میسج بھیجا۔ مریم میسج بھیج کر اپنی ماما کے روم کی طرف گئی۔ شیر علی صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، مریم نے حتمی انداز میں کہا۔ نور بیگم کے چہرے پر حیرت آئی، ان کو امید نہیں تھی مریم کوئی ایسا فیصلہ کرے گی، پر میری ایک شرط ہے، مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس کو اپنے پیچھے سے اپنے بابا کی آواز سنائی دی، وہ اس کے پیچھے کھڑے تھے، مریم کو ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، وہ کچھ منٹ پہلے ہی روم میں داخل ہوئے اور پھر وہیں کھڑے ہو کر مریم کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ رخصتی میری مرضی سے ہوگی، ابھی صرف نکاح ہوگا، پھر چاہے 2 سال بعد رخصتی ہو یا 1 سال بعد، کچھ ماہ بعد یہ میں طے کروں گی۔ مریم نے صاف صاف دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ جب نکاح ہو رہا ہے تو رخصتی میں اتنی تاخیر کیوں؟ اور اگر اسفنجار کو اعتراض ہوا؟ نور بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں چاہتی میری پڑھائی ڈسٹرب ہو۔
مریم یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ شیر علی صاحب خاموش کھڑے رہے۔ وہ نکاح کی رضا ہو گئی تھی، یہ بھی ان کے لیے کافی تھا۔ شیر علی صاحب نے اسفنجار کو فون کیا۔ بیٹا آپ رات 9 بجے مولوی کو لے کر آ جانا، اور مجھے مریم نے سب بتا دیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں بغیر قصور کے میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ انکل کوئی بات نہیں، ہمارا قصور ہے، ہمیں آپ کو سچ بتانا چاہیے تھا۔ اسفنجار بھی تھوڑا شرمندہ ہوا۔ انکل کیا مریم راضی ہے؟ کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی؟ میں نہیں چاہتا آپ اسے فورس کریں، اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بیٹا پریشان نہیں ہو، ہم نے فورس نہیں کیا، اپنی مرضی سے اس نے ہاں کی ہے، شیر علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسفنجار شیر علی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تو اس نے خود مریم کو میسج کیا۔ کیا آپ اس نکاح کے لیے خود مانی ہیں یا آپ کو فورس کیا گیا ہے؟ سوال سیدھا سیدھا تھا پر جواب ذرا الٹا آیا۔ آپ کو آپ کی محبت مل رہی ہے، پھر چاہے فورس ہو یا میری مرضی سے ہو، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مریم نے میسج بھیجا۔ مجھے فرق پڑتا ہے، میں زبردستی اپنی محبت کو حاصل کرنے والے لوگوں میں نہیں ہوں۔ بہتر، مریم نے مختصر جواب دے کر فون رکھ دیا۔ مجال ہے جو ارتضا سیدھی بات کا سیدھا جواب دے جائے۔ اسفنجار ٹھنڈی آہ بڑھ کر رہ گیا۔ اب اسے اپنی ماما کو بھی راضی کرنا تھا جو ہسپتال سے واپس آ چکی تھی۔ اسفنجار اور اسد علی نے سختی سے سب ملازمین کو منع کیا، آج جو کچھ بھی ہوا وہ اسفنجار کی ماما کو نہیں بتایا جائے گا۔ اسفنجار کی ماما ڈنر ٹیبل پر موجود تھی۔ اسفنجار اور اسد علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیسے شروع کرے۔ ماما آپ کو انکل شیر علی کی سب سے چھوٹی بیٹی مریم کیسی لگتی ہے؟ بہت بے تک کا سوال تھا۔ اسفنجار کو محسوس ہوا وہی جو آپ کے پاس پڑھنے بھی آتی ہے۔ ریتا بیگم نے بولا۔ ہاں جی وہی، اسفنجار نے جلدی سے بولا۔ بہت عجیب سی لڑکی ہے، مطلب چائلڈش ٹائپ، یا پھر شاید اس کی عمر ہی یہی ہے، پر میں نے اس عمر میں بہت سنجیدہ اور مجبور لڑکیاں دیکھی ہیں، بہت ہی میچور سی ہے۔ ریتا بیگم نے نارمل انداز میں مریم پر تبصرہ کیا۔ ایج کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی میچور، اسد علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اسفنجار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسفنجار اپنی ماما کی رائے سے متفق تھا۔ ماما میں مریم سے محبت کرتا ہوں، مجھے وہ پسند ہے، آئی وانٹ ٹو میری ود ہر۔ ریتا بیگم کو لگا شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ آر یو سیریس؟ یس ماما آئی ایم۔ او ریلی؟ یس۔ اسفنجار کی ماما حیرت سے کبھی اسفنجار کو تو کبھی اسد علی کو دیکھ رہی تھی۔ اسد علی مسکرا رہے تھے جبکہ اسفنجار سیریس شکل بنا کر بیٹھا تھا، ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھا رہا تھا۔ ابھی 7 بج رہے تھے، 9 بجے ان کو شیر علی کے گھر جانا تھا۔ بیٹا دماغ ٹھیک ہے، کوئی اپنی عمر کی، اپنے لیول کی کوئی میچور سمجھدار لڑکی پسند کرو۔ یہ کیا بچی کو پسند کر بیٹھے ہو؟ ریتا بیگم کا منہ بن چکا تھا۔ ماما تصحیح کرے، پسند نہیں، محبت کرتا ہوں، اور پلیز مجھے اس طرح جج نہیں کرے، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ میرے پاس سے واقف ہیں، آپ کو ایسے جج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسفنجار کرسی سے اٹھنے لگا۔ اسفنجار رکو، اسد علی نے آواز دی پر وہ نہیں رکا، وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ او واؤ، اب یہ مجھے ایموشنلی بلیک میل کرے گا تاکہ میں ہاں کہہ دوں، ریتا بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب بچوں کی خوشی دیکھتے ہیں اور مریم کے ساتھ وہ خوش رہے گا، وہی لڑکی اسفنجار کو سنبھال سکتی ہے جو خوش مزاج ہوگی، جو میچور ہوگی، وہ اپنے کام سے کام رکھے گی۔ اسفنجار بھی میچور ہے، وہ میچور لوگوں کی لائف بہت بورنگ ہوتی ہے۔ اسد علی کا اشارہ اپنی میرڈ لائف کی طرف تھا۔ اب باپ بیٹا پہلے سے سب طے کر چکے ہیں، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ریتا بیگم خفا ہوئی۔ ماضی یہ بات ہے ان دنوں کی جب اسفنجار کی فیملی امریکہ میں رہتی تھی۔ اسفنجار کی عمر 17 سال تھی، نیا جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ اسفنجار کے اسکول میں کو سسٹم تھا، اس کی کلاس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی موجود تھی۔ اسفنجار شروع سے ہی بہت میچور اور سمجھدار لڑکا تھا۔ کلاس کی ہر لڑکی اسے بوائے فرینڈ بنانا چاہتی تھی، مگر بھی ممالک میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم بہت عام بات ہے۔ اسفنجار نے خود کی حفاظت کی اور خود کو ان سب چیزوں سے دور رکھا۔ جب اس کی عمر 21 سال ہوئی، اس کی ماما نے امریکہ میں ان کی ایک دوست تھی اس کی بیٹی کے ساتھ اسفنجار کی منگنی کروا دی۔ اسفنجار رشتوں کی اہمیت سے واقف تھا، وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ لڑکی ایک ریسٹورنٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ اسفنجار سے ملنے آئی۔ وہ لڑکی مسلم تھی پر مسلمانوں والی ایک بات بھی اس کے اندر نہیں تھی، لباس بھی مغربی پہنتی تھی، پر اسفنجار تنگ سوچ والے آدمیوں میں شمار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لباس پر کوئی روک تھام نہیں لگائی۔ اسفنجار نے صرف اپنی منگیتر کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، پر اس کے ساتھ کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اسفنجار کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہائی اسفند، میٹ مائی بوائے فرینڈ جیک۔ جیک، ہی از اسفند خان مائی فیانسی۔ جیک، ہائی نائس ٹو میٹ یو۔ اسفنجار، می ٹو۔ اس کے بعد وہ دونوں اسفنجار کے سامنے بیٹھ گئے۔ اسفنجار کو اپنا تھرڈ پرسن لگ رہا تھا۔ وہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہے، اپنی طرف سے وہ اسفنجار کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت اچھے تعلق میں ہیں اور یہ تعلق مستقبل میں بھی قائم رہنے والا ہے۔ اسفنجار جب اس دوستی نامے سے اکتا گیا تو بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور جو محبت ہو رہی تھی اس کا گلہ وہیں گونٹ دیا گیا۔
کچھ عرصے تک اسفنجار کافی ڈسٹرب رہا۔ ریتا بیگم ایک فیصلہ آپ نے کیا تھا اور اس نے آپ کے فیصلے کا احترام کیا تھا، اب ایک فیصلہ اس نے کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے فیصلے کا احترام کریں، اسد علی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ریتا بیگم کچھ نہ بول سکی، اکلوتا بیٹا تھا، اس کی خوشی بہت عزیز تھی اور ریتا بیگم کو اپنے ماضی کے فیصلے پر ریگریٹ بھی تھا اور یہی وقت تھا ریگریٹ ختم کرنے کا۔ 9 بجے وہ لوگ شیر علی مینشن کے باہر موجود تھے۔ اسفنجار کی کیفیت عجیب سی تھی، خوش بھی تھا، نروس بھی، تھوڑا پریشان بھی اور ماضی کو سوچ کر اداس بھی۔ اس سے ابھی بھی ڈر تھا کہیں مریم عین نکاح کے موقع پر انکار نہ کر دے۔ سرپھری لڑکی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مریم نے سمپل ریڈ فراک پہنا تھا، اوپر لال رنگ کا دوپٹہ، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ رو کر اس نے اپنی سرخ آنکھیں کی تھی، اس نے چہرے پر دوپٹے سے گھونگھٹ کیا تھا۔ نور بیگم میرا اور مہرمہ کو فون کر کے اطلاع دے چکی تھی۔ پہلے تو مہرمہ نے خوب منع کیا کہ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، پھر بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ مریم راضی ہے تو وہ مزید کچھ نہ بول سکی اور اسے یہ چیز بھی مناسب لگی کہ ابھی رخصتی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ چاہتی تھی مریم کی پڑھائی مکمل ہو۔ نکاح میں بہت کم لوگ شامل ہوئے تھے، انتہائی سادگی سے نکاح ہو رہا تھا۔ اسد علی کے زیادہ رشتہ دار امریکہ میں ہی رہتے تھے، چند ایک رشتہ داروں کو لے کر وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ میرا، زمن، احد، مہرمہ، غازیان، مروان صاحب اور عائلہ بیگم نکاح پر موجود تھے۔ مریم، شیر علی، آپ کا نکاح اسفنجار خان ولد اسد علی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ 3 بار مریم سے پوچھنے کے بعد مولوی صاحب نے اپنا رخ اسفنجار کی طرف کیا، جس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مریم کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی، اس طرح 3 بار اسفنجار سے بھی پوچھا گیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد مریم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رخصتی کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مریم اپنے روم میں تھی، سب لوگوں میں مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کی جا رہی تھی۔ مہرمہ میرا وہاں صوفے پر بھی بیٹھی تھی۔ اسفنجار خاموشی سے بیٹھا تھا، نکاح زوجہ محترمہ کو تلاش کر رہی تھی، جو نکاح کے بعد ایسی ہی غائب ہوئی، دوبارہ نظر نہ آئی۔ وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں اسفنجار بھائی؟ میرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیگم صاحبہ کو، اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو اوپر روم میں ہے، سب لوگ بیٹھ کر باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ اسفنجار کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا، وہ خاموشی سے کال اٹینڈ کرنے کے بہانے سے اٹھا۔ میرا اسے پہلے کی مریم کے روم کا راستہ بتا چکی تھی۔ مریم کے روم کا دروازہ کھلا تھا، دروازے کی طرف اس کی کمر تھی، وہ بیڈ پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کس خوشی سے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ نرمی سے پوچھا گیا۔ مریم نے آواز پر چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب جہاں؟ مریم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ملنے آیا تھا، ہم واپس جا رہے ہیں، سوچا مل کر جاتا ہوں۔ مل تو لیا ہے، جائیں اب، مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ ابھی کہاں ملا، ابھی تو آیا ہوں، اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جائیں یہاں سے، مجھے سونا ہے، مریم نے جلدی سے بولا۔ نیند آ جائے گی؟ سنجیدہ انداز میں سوال پوچھا گیا۔ شاید نہیں، مریم نے مختصر جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے اب میں یہاں کھڑے ہونے سے کمفرٹیبل نہیں ہے، مجھے چلے جانا چاہیے۔ اسفنجار یہ کہتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑا۔ رکے، مریم نے پیچھے سے آواز دی۔ اسفنجار رک گیا پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے، مریم نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ جو تھوڑی دیر پہلے ہوا اسے چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی ہو آج ہوا سب بھول جاؤ۔ اسفنجار کا اشارہ نکاح کی طرف تھا۔ میں بھی بھول گیا، مجھے بس اتنا یاد ہے آج ہمارا نکاح ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اسفنجار وہاں سے چلا گیا۔ مریم کافی دیر اس کی خوشبو اپنے کمرے میں محسوس کرتی رہی۔ وہ چلا گیا تھا پر اس کے الفاظ ابھی تک کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہ چلا گیا تھا پر پیچھے ایک دھڑکتا دل چھوڑ گیا تھا۔ نکاح کے بعد سب مہمان جا چکے تھے۔ مہرمہ آج رات یہاں ہی رکنے کا سوچ چکی تھی۔ زمن اور میرا نے بھی رات ادھر رکنے کا پلان بنا لیا۔ احد گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میرا اس کی گاڑی کی ونڈو کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، وہ اندر بیٹھا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ آپ بھی آج رات یہاں رک جاتے، احد نے میرا کی طرف دیکھا۔ رک جاتا اگر ایک ضروری کام نہ ہوتا، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ کون سا ضروری کام؟ میرا نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جہلم جانا ہے 2 دن کے لیے، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ میرا سمجھ چکی تھی جلسے کے لیے، میرا نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، احد نے مختصر جواب دیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ میرا گاڑی سے تھوڑا دور ہٹ گئی، احد تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرا دور تک اسے وہاں کھڑی جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ منظر سے غائب نہیں ہو گیا۔ 2 دن بعد میرا اور زمن شیر علی کے گھر میں ہی رہی تھی۔ تیسرے دن وہ لوگ واپس آ چکی تھی۔ احد نے ڈرائیور کو بھیجا تھا، خود وہ لمبے سفر کی وجہ سے بہت تھک گیا تھا۔ واپس آ کر وہ ڈرائیور کو حکم دے کر خود سو گیا۔ میرا کمرے میں آئی، احد سو رہا تھا، کمرے میں لیمپ کی مدھم سی روشنی تھی۔ میرا بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ گئی، کافی دیر وہ احد کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ میرا بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے فون کھولا۔ احد کے جلسے کی ویڈیوز ضرور ریکارڈ ہوئی ہوں گی، وہ اس کی ویڈیوز کی تلاش کرتی رہی۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا پر اسے احد کے جہلم شہر جلسے کی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی۔ کچھ پرانی ویڈیوز اس کے سامنے آ رہی تھیں۔
کیا یہ جلسہ کرنے نہیں گیا تھا؟ کیا پتہ جلسہ نہ ہوا ہو، وہ شاید کسی سے ملنے گیا ہو۔ بے شمار خیالات میرا کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ احد بیڈ پر سو رہا تھا، میرا روم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے کسی طور پر بھی سکون نہیں تھا۔ احد کروٹ بدلنے لگا، اس کی نظر میرا پر گئی۔ احد اور میرا کے درمیان اس دن کے بعد کچھ حد تک معاملات ٹھیک ہو گئے تھے، پر احد اپنے بہت سارے ذاتی کاموں کو میرا سے دور رکھنے لگا تھا۔ بات بھی مختصر کرتا تھا، جواب بھی مختصر دیتا تھا، محبت کی باتوں سے اسے اجتناب کرنے لگا تھا، ورنہ جب بھی وہ بات کرتا تھا اس کا موضوع محبت ہوتا تھا۔ محراب اور احد کو شاعری بہت پسند تھی۔ احد نے زیادہ تر گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا، پوری رات گھر سے باہر رہتا تھا۔ صبح کے وقت یا اس سے پہلے گھر واپس آتا۔ میرا کو وہم ہو گیا تھا کہ شاید احد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرا روم میں مسلسل چکر کاٹ رہی تھی، اس نے اتنی ٹینشن لی کہ اس کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ احد نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسے کیوں چکر کاٹ رہی ہو؟ میرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا بس غصے سے احد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں دیکھ رہی ہو ایسے؟ نیند سے اٹھنے کی وجہ سے احد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آواز بھاری ہو رہی تھی۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ درد کے اثرات اس کے چہرے پر آیا تھے۔ میڈیسن کھائی تھی؟ احد نے اب کی بار نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میرا نے بولا۔ کھانا کھایا تھا؟ میرا نے نفی میں سا ہلایا۔ احد کو ایک دم سے غصہ آیا، پر اس نے خود پر قابو رکھا۔ یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ 2 دن احد اس کے پاس نہیں تھا، اسے اب احد کی ٹینشن چاہیے تھی۔ میرا معصوم سی شکل بنا کر احد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احد روم سے باہر آیا، پھر سیدھا کچن کی طرف چلا گیا۔ اس نے فریج میں سے دودھ نکالا، اسے بوائل ہونے کے لیے چولہے پر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس روم میں آیا۔ اس نے ایک ٹرے پکڑی تھی جس میں کچھ فروٹس تھے، دودھ کا گلاس تھا اور ڈبل روٹی تھی، ساتھ میں میڈیسن بھی تھی۔ احد نے ٹرے میرا کے آگے رکھی، جو ابھی بھی خفاقفاسی احد کو دیکھ رہی تھی۔ احد نے ڈبل روٹی کو دودھ والے گلاس میں ڈپ کر کے میرا کی طرف بڑھایا۔ میرا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرا نے کھا لیا۔ اسے پتا تھا اگر نہیں کھائے گی تو زبردستی کھلائے گا۔ کون سا جلسہ کر کے آئے ہو؟ مجھے کوئی ویڈیو نہیں ملی، میرا نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تمہیں جلسے کی ویڈیوز دیکھتی ہو؟ مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ خفگی سے پوچھا گیا۔ دیکھ سکتی ہو، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ آپ نے دوسری شادی کر لی؟ سنجیدہ انداز میں پوچھا گیا۔ احد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر کر لی ہے تو مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ مجھے پتا ہے آپ نے کر لی ہے۔ آپ جو ساری رات گھر سے باہر رہتے ہیں، آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس ہوتے ہیں، میرا نے افسردہ سی آواز میں کہا۔ وہ احد کو موقع دیے بغیر ایک ساتھ سب کچھ کہہ گئی تھی۔ تم نے ہی بولا تھا دوسری شادی کر لوں، میں نے کر لی، احد نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، پر احد کو تنگ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ احد نے ایک مشن سٹارٹ کیا تھا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اس نے ایک ٹیم بنائی تھی، ان کے ساتھ جا کر احد غریب لوگوں کو راشن اور ضرورت کا سامان دے کر آتا تھا۔ وہ یہ کام دن کے اجالے میں بھی کر سکتا تھا اور کیمرے میں اپنی ویڈیوز بنوا کر لوگوں کی تعریف بھی وصول کر سکتا تھا، پر احد کو دکھاوے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ یہ سب بس اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور وہ راشن دیتے ہوئے ان غریب لوگوں کی ویڈیوز بنوا کر ان لوگوں کے سامنے لا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے احد یہ کام رات کو کرتا تھا۔ وہ چھوٹی بستیوں میں جاتا تھا جو اس کے گھر سے بہت دور تھی، اس لیے اسے واپس آتے ہوئے اتنی دیر ہو جاتی تھی۔ وہ جہلم میں بھی چھوٹی بستیوں میں گیا تھا۔ احد میرا کو تنگ کر رہا تھا۔ سچ میں کر لی ہے؟ میرا نے روتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی صرف لڑکی پسند کی ہے، شادی تمہارے سامنے کروں گا، بلکہ وہ بھی تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، دونوں مل کر بہنوں کی طرح رہنا، احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہن بن کر رہتی ہے میری جوتی، مجھے جاننا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی چھوڑ کر آؤ، میرا نے شدید غصے میں کہا۔ احد نے میرا کو اپنے قریب کیا۔ میرا کی آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ نہیں کی دوسری شادی اور نہ ہی کروں گا، میرے دل کی سلطنت پر تم قابض ہو، حکمران پر حکمرانی کر رہی ہو، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں پچھلے کچھ مہینوں سے میں تم پر ٹھیک طرح سے توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میرا نے اپنا سر احد کے سینے پر رکھا تھا، پر میں مجبور تھا، تمہاری غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ میرا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں زمر کے معاملے میں ایسا ہی ہوں، تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، میری وجہ سے مریم کوٹھے پر چلی جاتی تو تم کیا کرتی؟ میری بہن سے تمہاری بہن کو کوئی نقصان پہنچتا تو تم کیا کرتی؟ میرا کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ غیرت کے معاملے میں ہم مرد ظالم ہیں۔ اگر 2 دن بھی زمر کوٹھے پر رہ کر واپس آتی تو میں اسے مار دیتا۔ احد، میرا نے تڑپ کر بولا اور سر اٹھا کر احد کی طرف دیکھا۔ ہم ایسے ہی ہیں میرا، ہمارے دل پتھر ہیں، بچپن سے غیرت کے نام پر قتل ہوتے دیکھے ہیں۔ میں آنکھیں اب تک کتنے لوگوں کو مرتا دیکھ چکی ہیں۔ تمہیں پتا ہے میں زمر کو کیوں مار دیتا؟ کیونکہ میں ہوں ایک سیاستدان۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا سیاستدان احد کی بہن کوٹھے پر رہ کر واپس آئی ہے، میری ریپوٹیشن خراب ہو جاتی، لوگوں کو احد کا ایک ویک پوائنٹ مل جاتا۔
ہر اخبار پر ٹی وی چینل پر عہد میر کی بہن ساتھ میں اس لائن کو مزید موڈیفائی کر کے بتایا جاتا۔ اپنی طرف سے بھی 3-4 لائنز ایڈ ہوتی۔ اس سب کے بعد کیا نارمل لائف گزار پاتی؟ وہ جہاں کہیں بھی جاتی لوگ اسے پریشان کرتے، کوئی اسے شادی کرتا، سب اسے سکون حاصل کرنے میں اسے مار دیتا۔ کیوں ہو تم اتنے ظالم؟ تم تو سمر سے اتنی محبت کرتے ہو، پھر کیسے اسے مار سکتے ہو؟ میرا ابھی بھی رو رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ عہد کرتا، جیسے اس دن تمہیں مارنے لگا تھا۔ محبت تو میں تم سے بھی کرتا ہوں، جب دماغ پر جنون اور غصہ سوار ہو جائے تو پھر نظر نہیں آتا سامنے کون کھڑا ہے۔ عہد نے دکھ سے کہا، یہ سب لفظی باتیں ہیں، تم سمر کو کبھی بھی نہیں مار پاتے۔ ہاں تم اسے کسی ایسی جگہ بھیج دیتے جہاں کسی کو معلوم نہ ہوتا یہ لڑکی کون ہے۔ تم اس سے اس کی شناخت چھین لیتے۔ میرا نے سنجیدہ انداز میں کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، مہراب نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر وہ سمر سے نکاح نہیں کرتا میں یقیناً سمر کو یہاں سے کہہ کر دور بھیجتا۔ عہد نے افسردہ سے لہجے میں کہا، اچھا بتاؤ 2 دن سے کدھر تھے؟ میرا نے بات کا رخ بدلا۔ میڈیسن کھاؤ پھر بتاتا ہوں میں کدھر تھا۔ کچھ دن بعد مریم اپنے روم میں بیٹھی تھی، اس نے سب سے رابطہ مختصر کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کافی سنجیدہ رہنے لگی تھی، زیادہ ٹائم اپنے روم میں رہتی تھی، اپنے بابا سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ تھپڑ کی وجہ سے ان سے ناراض تھی۔ اس دفعہ شیر علی نے بھی اسے نہیں منایا، اس تھپڑ کا زیادہ دکھ تھا۔ پہلے وہ جب بھی ناراض ہوتی فوراً منا لیا جاتا تھی بھی گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی، اس کے پیپرز میں کچھ دن رہ گئے تھے۔ نور بیگم مریم کے روم میں آئی، اسفنجار کی کال آئی تھی، بول رہا تھا مریم کو پڑھنے بھیجیں، کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں، مجھے نہیں جانا۔ مریم نے صاف انکار کیا، کہہ رہا تھا اگر نہیں آئی تو میں خود آ جاؤں گا۔ نور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ مریم کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ مریم زیادہ شارٹ فراک اور نیچے جینز ہی پہنتی تھی، ابھی بھی اس نے یہی پہنا تھا، دوپٹہ وہ کم ہی لیتی تھی۔ مریم اسفنجار کے گھر آئی، اسفنجار کی ماما اپنے روم میں تھی، مریم آج بھی دوپٹے کے بغیر تھی۔ اسفنجار کو غصہ آیا، اس دن بغیر دوپٹے کے مریم کو دیکھا اسفنجار کو غصہ آیا تھا، پتہ اب اسے کچھ بھی کہنے کا حق نہیں تھا، پر اب وہ اس کی بیوی ہے۔ دوپٹہ کدھر ہے آپ کا؟ سنجیدہ انداز میں پوچھا گیا۔ گھر پر ہے، مختصر جواب دیا گیا۔ گھر پر کیا کر رہا ہے؟ دوسرا سوال پوچھا گیا۔ مجھے نہیں معلوم، سج مہری سے کہا گیا۔ اسفنجار خاموشی سے اپنی ماما کے روم میں گیا، وہاں سے وہ اپنی ماما کی بہت ہی خوبصورت براؤن رنگ کی شال لے کر آیا۔ اس نے شال مریم کی جانب بڑھائی، مریم نے خاموشی سے پکڑ کر کندھوں پر لے لی۔ ابھی تمہارے جھوٹ کی سزا باقی ہے، اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا، پر وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ کون سی سزا؟ کیسی سزا؟ میں نے سچ بتا دیا تھا اور تھپڑ بھی کھا چکی ہوں، مریم نے جلدی سے بولا۔ اور ریلی؟ اسفنجار کو افسوس ہوا۔ بک کھولو، ایک فائنل ٹیسٹ لوں گا، اس کے بعد کچھ ٹاپکس کور کریں گے۔ میں نے تیاری نہیں کی۔ اسفنجار نے یہ ٹیسٹ بہت پہلے مریم کو دیا تھا، کیوں نہیں کی؟ میرا نکاح تھا، وہاں مصروف تھی، سنجیدہ انداز میں کہا۔ اسفنجار کو آج مریم بہت مختلف لگ رہی تھی، پہلے تو بات بات پر مذاق کرتی تھی، وہ تو اسفنجار کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دے رہی تھی۔ نکاح تو 10 منٹ میں ہو گیا تھا، باقی ٹائم کدھر مصروف تھی؟ نکاح کو ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں، نکاح کی شاپنگ کرنے گئی تھی، پارلر گئی تھی۔ مریم بہت دلیل سے جھوٹ بول رہی تھی، لہجہ تلخ ہی تھا۔ بس کر دو، اتنے جھوٹ کافی ہیں، روتی دھوتی دلہن، اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم خاموش رہی اور صوفے پر بک کھول کے بیٹھ گئی۔ ویسے رو کیوں رہی تھی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اسفنجار مل گیا ہے، فخریہ انداز میں کہا گیا۔ مریم نے غصے سے اسفنجار کی طرف دیکھا، بابا نے مجھے تھپڑ مارا اس لیے رو رہی تھی، مریم نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے بھی تو 2 تھپڑ رسید ہوئے تھے، میں نے تو آپ پر غصہ نہیں کیا، اور ایک بات سچ کہوں، آپ تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی۔ اسفنجار کو بھی غصہ آ چکا تھا، مریم حیرت سے اسفنجار کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ وہ کافی دیر سے مریم کا روڈ بیہیویئر برداشت کر رہا تھا۔ مجھے ابھی واپس چھوڑ کر آئے، مجھے نہیں پڑھنا۔ مریم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے آئی ہو ویسے چلی جاؤ، دو ٹوک انداز میں کہا۔ اب چھوڑ کر آئیں ڈرائیور انکل، اتنی جلدی نہیں آ سکتے، اور ویسے بھی میں اب آپ کی ذمہ داری ہوں، سنجیدہ انداز میں کہا گیا۔ اسفنجار خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے ایسی بات کر ڈالی تھی، وہ کچھ نہ بول سکا۔ اچھا اسفنجار مریم کو چھوڑنے آیا۔ مریم نے اسفنجار کی ماما کی شال ابھی بھی کندھوں پر لی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا، وہ ونڈو سے باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ مریم گھر آئی، وہ سیدھا اپنے روم میں گئی، اس کی بکس اسفنجار کی گاڑی میں ہی رہ گئی تھی، اس نے وہ بھی اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کا خیال تھا اسفنجار بھی اندر آئے گا تو خود ہی اٹھا کر لے آئے گا۔ اسفنجار بکس لے کر اندر آیا، نور بیگم صوفے پر بیٹھی تھی، آنٹی مریم کی بکس رہ گئی تھیں۔ ایک تو یہ لاپرواہ لڑکی، نور بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نور بیگم نے اسفنجار سے بکس پکڑ لی۔ بیٹھو بیٹا، میں چائے بنواتی ہوں، نور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، میں بس چلتا ہوں، آپ یہ بکس اسے دے دینا۔ ارے بیٹھ جاؤ، نور بیگم نے فورس کیا۔ اسفنجار تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ مریم اس دوران روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ 2 دن بعد زیمل اپنے گھر کے گارڈن میں چکر کاٹ رہی تھی، اس کا آخری پیپر تھا، وہ بہت خوش تھی۔ گارڈن میں نگرانی کے لیے کچھ گارڈز بھی کھڑے تھے،
پورے شام محل میں جگہ جگہ گارڈ سے، بس اندر والے حصے میں فیلڈ میں اسٹاف تھا تاکہ زیمل اور میرا کی پرائیویسی خراب نہ ہو۔ میرا اپنے روم کی ونڈو پر کھڑی زیمل کو دیکھ رہی تھی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ میرا نے زیمل کو میسج کیا، فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے۔ زیمل نے مسکرانے والا ایموجی بھیجا۔ زیمل کو نہیں پتا تھا میرا ونڈو پر کھڑی اسی کو ہی دیکھ رہی ہے۔ ہنس کیوں رہی ہو بتاؤ نا۔ میرا نے میسج بھیجا، بابی کل میرا آخری پیپر ہے۔ جس دن سے میرے پیپر سٹارٹ ہوئے ہیں میں محراب سے بات نہیں کر رہی، بس ان کو تنگ کر رہی ہوں۔ انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے تمہارے آخری پیپر کے اگلے دن تم سے ملنے شام محل آؤں گا۔ زیمل نے چلتے ہوئے وائس میسج ریکارڈ کیا۔ میرا ابھی بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وائس میسج سن کر میرا مسکرانے لگی تو اس نے بے چینی کی وجہ یہ ہے کل محراب بھائی آ رہے ہیں۔ میرا نے میسج بھیجا۔ میرا اندر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بابی میں یہ سوچ رہی ہوں مجھے کل تیار ہونا چاہیے، یہ سمپل کپڑوں میں ان کے سامنے چلی جاؤں، مطلب جیسے ابھی ہوں۔ میرا نے سمائلی ایموجی بھیجا، میں کمرے میں آ جاؤ، بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ اوکے آتی ہوں۔ زیمل نے میسج بھیجا۔ اسفنجار یونیورسٹی صاحب اپنے کمرے میں تھا، اس کے فون پر نور بیگم کی کال آئی۔ اسفنجار نے فون اٹھایا۔ سلام دعا کے بعد نور بیگم نے کہا بیٹا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی آنٹی پوچھے۔ اسفنجار متوجہ ہوا۔ بیٹا اس دن جب آپ مریم آپ کے گھر پڑھنے آئی تھی تو کیا آپ لوگوں میں کوئی بات ہوئی تھی کسی بھی حوالے سے، نکاح کی یا کچھ بھی؟ نور بیگم نے پوچھا۔ نہیں آنٹی کچھ خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اسفنجار کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ اس نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آنٹی یہ سوال کیوں کر رہی ہیں۔ آنٹی سب ٹھیک ہے، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اسفنجار تھوڑا فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا جس دن سے آپ اسے گھر چھوڑ کر گئے ہیں اس دن سے روم میں بند ہے، اب باہر بھی نہیں آ رہی۔ اگر بات کرو کوئی جواب نہیں دیتی، مجھے فکر ہو رہی ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ہم نے تو اسے نکاح کے لیے فورس بھی نہیں کیا۔ میں نے شیر علی صاحب سے بات کی، وہ کہہ رہے تھے چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کل رات بارش ہو رہی تھی، وہ بارش میں بھیگتی رہی ہے، اب اسے اتنا تیز بخار ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے بھی نہیں جا رہی۔ شیر علی صاحب گھر نہیں ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ آنٹی آپ فکر نہیں کریں، میں آتا ہوں، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، آپ ریلیکس ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ نور بیگم نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسفنجار آیا۔ اس نے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کی اور پھر اندر آیا۔ ملازمہ سے پتہ چلا نور بیگم مریم کے کمرے میں ہے۔ اسفنجار بھی وہاں آیا۔ مریم کمبل اوڑھے آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ مریم، اسفنجار نے آواز دی۔ ماما ان کو بولے جائے جہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ مریم نے آنکھیں ابھی بند ہی کی تھیں۔ مریم بچہ، اسفنجار آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے آیا ہے، اٹھو شاباش۔ مجھے نہیں جانا، مریم نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اسفنجار معاملے کی نوعیت تک پہنچنا چاہتا تھا، آخر جیسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے، اور یقیناً وہ نور بیگم کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گی؟ اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں اکیلے میں مریم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مریم اٹھ کر بیٹھی۔ ماما کہیں نہیں جائیں گی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لہجہ سرد ہی تھا، بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسفنجار نے نور بیگم کی طرف اشارہ کیا، وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ مریم غصے سے ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسفنجار بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا۔ مریم بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ کیا ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں؟ میں بالکل جج نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے ضرور کوئی مسئلہ ہے، پر آپ شیئر نہیں کر رہی، شاید ڈر رہی ہیں۔ کیوں میں کیوں ڈروں گی؟ مریم نے جلدی سے بولا۔ ناؤ آئی ایم یور ہسبینڈ مریم، آپ مجھے اپنے معاملات سے کیسے دور رکھ سکتی ہیں؟ اسفنجار نے نرمی سے کہا۔ مریم تھوڑی دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر رونے لگ گئی۔ شکایات کی ایک لمبی فرصت تھی۔ بابا نے مجھے تھپڑ مارا، کبھی انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، پہلے جب بھی ناراض ہوتی تھی فوراً منانے آتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا مریم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیسے خود ٹھیک ہو جاؤں؟ مجھے ان کی محبت کی ضرورت ہے، میرا نکاح ہوا ہے، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ انہوں نے ایک بار بھی گلے لگا کر سر پر پیار نہیں دیا۔ آپ نے بولا میں تھپڑ ڈیزرو کرتی ہوں، کیا واقعی؟ کیا وہ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ مجھے کیا معلوم تھا یہ سب ہو جائے گا؟ مریم روتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے سارے شکوے سن رہا تھا۔ مریم اپنے بابا سے ناراض تھی، غصہ سب پر نکال رہی تھی۔ اچھا میں انکل سے بات کروں گا، اسفنجار نے پیار سے کہا۔ آپ کوئی بات نہیں کریں گے؟ مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے محترمہ، اب اٹھیں، میڈیسن لینے جانا ہے، اسفنجار نے پیار سے کہا۔ بابا کا غصہ معصوم شوہر پر کیوں نکال رہی ہو؟ اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیوں بولا تھا میں تھپڑ ڈیزرو کرتی ہوں؟ ایک اور شکوہ؟ میری جان میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، آئی ایم سوری، آپ تھپڑ نہیں محبت ڈیزرو کرتی ہیں، اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم بھی روتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اب باہر چلیں، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مریم منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے آئی۔ اسفنجار باہر شیر علی اور نور بیگم کے بعد صوفے پر بیٹھا تھا۔ شیر علی صاحب مریم کی دیکھ رہے تھے، وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔
ان کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی، ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اٹھ کر مریم کے سامنے آئے۔ جب بھی آپ ناراض ہوتی ہیں، ہر بار آپ کو منانے میں آپ کے کمرے میں آتا ہوں۔ اس دفعہ ناراض میں تھا، آپ کو چاہیے تھا میرے پاس آتی۔ مریم کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، شیر علی نے مریم کو سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری میری پیاری بیٹی، مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ نے کیوں بولا مریم کو اس کے حال پر چھوڑ دو؟ مریم نے روتے ہوئے کہا، ہاں کہا تھا، اس وقت میں غصے میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ سن لیں گی۔ اس دن شیر علی صاحب کو پہلی بار احساس ہوا بچوں پر ماں باپ کے رویوں کا، باتوں کا، لفظوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کی غلطیوں پر ان سے سختی کرنے کی بجائے اگر پیار سے پاس بٹھا کر سمجھایا جائے تو یہ چیز زیادہ ان پر اثر کرے گی۔ آج کل کچھ ماں باپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بچوں کے ساتھ بہت زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا ان کی شخصیت اور نیچر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ پر ضرورت سے زیادہ لاڈ بھی بچے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ مطلب ہر چھوٹی بڑی غلطی معاف کرتے جانا اور غلط درست کا فرق بھی نہ سمجھانا، یہ بہت غلط ہے۔ اس لیے اعتدال سے کام لیں۔ اسفنجار اور نور بیگم خاموشی سے اس ایموشنل سین کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اسفنجار اور مریم باہر آئے۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ انکل اسفنجار، مجھے چکر آ رہی ہیں، مریم نے کہا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، میرا ہاتھ پکڑ لو، اسفنجار نے کہا۔ مریم نے اسفنجار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ لوگ باہر گیٹ تک آئے۔ اسفنجار نے مریم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب سے اسفنجار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ایک اور سوال پوچھوں؟ اسفنجار نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مریم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی پوچھیں۔ کیا واقعی ہی میں بس یہی باتیں تھیں؟ میرا مطلب صرف ان باتوں کی وجہ سے آپ بیمار ہوئیں؟ مجھے نہیں پتا کیوں، پر میں مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کچھ پا رہی ہیں۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ اسفنجار مریم کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی ایک اور بات ہے۔ مریم تھوڑی دیر اسفنجار کی جانب دیکھتے رہی۔ ڈاکٹر کا کلینک شیر علی مینشن سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اسفنجار نے گاڑی ایک طرف روکی۔ مریم نے اپنا فون پکڑا، مطلوبہ چیز نکال لی اور فون اسفنجار کی طرف کیا۔ مجھے پتا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کو آپ نے پارٹی میں مارا تھا۔ واٹس ایپ پر مختلف قسم کے گندے میسج تھے جن میں غلط لفظوں کا استعمال ہوا تھا۔ کچھ دھمکیاں تھیں، کہیں جان سے مارنے کی دھمکی تھی، کہیں کڈنیپ کرنے کی۔ یقیناً اس نے مریم کا نمبر سالیہ سے حاصل کیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ اسفنجار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈر گئی تھی۔ مریم پھر رونے لگ گئی۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ معاملہ میں سنبھال لوں گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ یہ ساری چیٹ کے اسکرین شاٹ میرے فون پر بھیج دو۔ یقیناً اب اس لڑکے کی خیر نہیں تھی۔ اسفنجار نے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کی۔ مریم اب پرسکون تھی۔ وہ اس چیز کی بہت ٹینشن لے رہی تھی۔ اس کے بابا بھی ناراض تھے، ان سے بات بھی نہیں کر سکی۔ اسفنجار مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے مریم کا چیک اپ کر کے میڈیسن دی۔ اسفنجار اور مریم واپس کار میں آ کر بیٹھے۔ پہلے کچھ کھا لو، پھر گھر جا کر میڈیسن لینا۔ اسفنجار نے مریم کے لیے گاڑی میں ہی کھانا منگوایا تھا۔ وہ پورے ایک دن سے بھوکی تھی۔ مریم نے جلدی سے کھانا ختم کیا۔ اسفنجار کو اس پر ہنسی آ رہی تھی کیونکہ وہ بچوں کی طرح کھا رہی تھی، ساتھ میں بار بار اپنے بال پیچھے کرتی جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس کے لمبے بال اور سلکی تھے۔ اس نے شولڈر پر بڑی چادر پھیلائی تھی۔ اسفنجار کا سارا دھیان مریم کی طرف تھا، وہ بھی ساتھ کھا رہا تھا۔ اسفنجار، آئی ایم سوری، مریم نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ آئی برش کرتے ہوئے پوچھا۔ مریم اپنا برگر ختم کر چکی۔ اسفنجار کا ابھی آدھا باقی تھا۔ میری وجہ سے آپ کو 2 تھپڑ پڑے تھے، مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا سب بھول جاؤ، محبت کی تھی، آخر ایسے چھوٹے موٹے امتحانات تو آتے ہیں۔ اسفنجار مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گھر جا کر ساری میڈیسن کھانا اور باقی سب کچھ سائڈ پر رکھ دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ لہجے میں ایک محافظ جیسا احساس تھا۔ مریم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے جوس پینا شروع کیا۔ اسفنجار نے برگر ختم کر کے گاڑی اسٹارٹ کی۔ ایک سوال پوچھوں؟ اسفنجار کا فوکس ڈرائیونگ پر تھا، پر وہ اسے غور سے سن رہا تھا۔ جی پوچھیں۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اسفنجار سنجیدہ انداز میں پوچھا گیا۔ ان بچوں کے ساتھ جب آپ مٹی سے کھیل رہی تھیں۔ اسفنجار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اف اللہ توبہ، اس دن تو میں اتنی گندی لگ رہی تھی، نہ میک اپ کیا تھا، بالوں کو بھی مٹی لگی تھی، ہاتھ بھی گندے تھے، بالوں کو ڈیرے سے جوڑے کی شکل میں باندھا تھا۔ مریم کو افسوس ہوا، وہ بہت بار اچھا تیار ہو کے اسفنجار کے سامنے جاتی رہی ہے۔ اسے ایسے جواب کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ اپنے اس دن والے حلیے کو سوچ کر شرم سے ڈوب رہی تھی۔ وہ اسفنجار کے سامنے کسی چھوٹے بچے کی طرح مٹی اکٹھی کر کے پانی ڈال رہی تھی۔ اگر پانی زیادہ ہو جاتا پھر وہ تینوں مل کر اوپر اور سوکھی مٹی ڈالتے۔ I was never play with my soil in my childhood. You don't know that what seriously, but why? مریم کو حیرت ہوئی۔ کیا میری ماما ڈاکٹر ہیں؟ ان کو لگتا تھا مٹی کھا لوں گا یا اس کے ساتھ کھیل کر بیمار ہو جاؤں گا، بس اس لیے مجھے ان سب چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اب اصل مزے کی بات باقی ہے، اسفنجار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم اس کی طرف متوجہ تھی۔ اسفنجار ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں اس دن گھر واپس جا کر اپنے گارڈن سے مٹی اکٹھی کی، ماما گھر نہیں تھی، ٹرسٹ می، سیٹسفائنگ تھا۔
مجھے اتنا مزہ آیا، مجھے افسوس ہوا میں نے اپنا بچپن اس سے کھیلے بغیر گزار دیا۔ مریم بھی ہنسنے لگی، پر وہ ابھی بھی تک نہیں سمجھ سکی اسفند جان کو اس سے اتنے رف اور گندے سے حلیے میں کیوں محبت ہوئی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کیوں ہوئی تھی؟ مریم کی طرف سے دوسرا سوال پوچھا گیا۔ محبت بتا کر نہیں ہوتی، بس ہو جاتی ہے، کہیں بھی، کیسے بھی، کسی سے بھی۔ تمہارے اس چائلڈش بیہیویئر نے مجھے تم سے محبت کروائی، نارمل انداز میں کہا۔ اب اتنی بھی چائلڈش نہیں ہوں، بہت میچور اور سمجھدار ہوں، مریم نے فخریہ انداز میں کہا۔ اچھا جی، مان لیتے ہیں، اسفند جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب ایک سوال پوچھوں؟ اسفند جان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مریم متوجہ ہوئی۔ جی پوچھیں۔ مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ مجھے نہیں معلوم، مریم نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ یہ غلط بات ہے، میں نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ اسفند جان، آئی وانٹ ٹو نو آل ریزنز۔ آپ کا مجھے سالیہ کے گھر چھوڑ کر آنا، مطلب چاہتے تو روک سکتے تھے۔ آپ نے میری خوشی کے لیے بابا سے جھوٹ بولا کہ ہاں مریم آج پڑھنے آئی ہے، جبکہ تب ہم سالیہ کے گھر جا رہے تھے۔ آپ نے میری وجہ سے تھپڑ کھائے۔ پھر سر حماد، مریم شاید کنفرم کر رہی تھی۔ اسفند جان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اسفند جان کی مسکراہٹ نے ثابت کر دیا سر حماد کے ساتھ کرنے والا اسفند جان ہی تھا۔ سر حماد 2 دن سے کالج نہیں آ رہے تھے۔ کچھ ٹیچر سے معلوم ہوا کچھ لوگ ان کے گھر گئے تھے اور بری طرح سے مار پیٹ کر گئے ہیں۔ اگلی وجہ، اسفند جان نے کہا، اس دن اس لڑکے سے مجھے بچایا اور اتنا سب ہونے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کیا۔ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے سب بھول جاؤ، ہم ایک خوبصورت رشتے کا آغاز کریں گے، اسفند جان نے پرجوش انداز میں کہا۔ کیا رخصتی تمہارے سیکنڈری کے پیپرز کے بعد ہے؟ اسفند جان نارمل انداز میں پوچھا۔ کیونکہ اس دن رخصتی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کر کے رخصتی کروانا چاہتی ہوں۔ واٹ؟ اسفند جان کو صدمہ لگا۔ اتنا لمبا عرصہ میں کیسے انتظار کروں گا؟ آپ رخصتی کے بعد اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہیں، بلکہ میری بات یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ اسفند جان نے خوشی سے کہا۔ اچھا، تو آپ کی کلاس میں کتنی لڑکیاں ہیں؟ ہوں گی کوئی 13-15، اسفند جان نے نرم انداز میں کہا۔ سب آپ کی بہنیں ہیں، مریم نے خوشی سے کہا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اسفند جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ مریم گاڑی سے باہر نکلی اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اب اسے جلد ہی اپنی رخصتی کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے اندر جانے کے بعد اسفند جان نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جاری ہے۔